والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان دوستو، امت کے ہنہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، آج جس عنوان کے تحت مجھے بتایا ہے وہ ہے صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ایک متفق علیہ شخصیت. اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر تک اس کائنات میں موجود رہے، جن میں سے 23 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عرصہ ہے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں مکہ مکرمہ میں گزارے. مکہ والوں کی دشمنی اور عداوت اور حق سے ان کے گریز اور اعراض کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال بعد اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کا عزم کر لیا. اس سلسلے میں ابتدائی معاملات پہلے طے ہو چکے تھے کہ 1 سال پہلے اور پھر اس سے بھی 1 سال پہلے جب یثرب یعنی مدینہ، اس کا نام یثرب تھا، یثرب کے 2 وفد آئے، 2 جماعتیں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں ایک گزارش کی تھی کہ آپ ان کی معیت میں ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو یثرب بھیجیں یعنی مدینہ کو بھیجیں تاکہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو قرآن مجید کا پڑھنے اور سیکھنے والا بنائیں. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس کے بعد دوسری مرتبہ جب 72 افراد کی تعداد میں مرد عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پختہ وعدہ کیا کہ اگر آپ یثرب آ جائیں یعنی مدینہ آ جائیں تو پھر آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی اور دعوت و تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت کر گئے اور یثرب والے نبی کائنات علیہ السلام کے میزبان بنے. ہجرت کے 10ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا فریضہ یعنی آخری حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ادا کیا اور اسی حج کے موقع پر یہ مشہور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور مومنوں کے لیے ہم نے اسلام کو بطور دین منتخب فرما لیا ہے. کئی ایک صحابہ کو اس آیت کے نزول کے بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ نبی ایک مقصد کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، ایک مقصد کی خاطر بھیجے جاتے ہیں. جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر نبی کا
زندہ رہنا یعنی نبی کا مبعوث فرمانے کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس بات کی نشانی ہوتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب نبی اس کائنات سے رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر، اتنی اعلیٰ ترین نعمت کے مکمل ہو جانے پر، اسلام کے مکمل ہو جانے پر تم رو رہے ہو، تمہارے رونے کا مطلب کیا ہے؟ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے یہ بات جو معلوم کر لی تھی اس کا اظہار کیا، فرمانے لگے، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور دین سے یعنی آشنا بنانے کے لیے خاطر اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تھا۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں متفق رائے کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اس کائنات سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسلام کا ایک اولین باب ختم ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سی خصوصیات میں دوسرے پیغمبروں سے ممتاز اور نمایاں تھے، وہاں رب کائنات نے آپ کو ایک اور خصوصیت میں منفرد بنایا، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے کی توفیق بخشی تھی، اور آپ دنیا کے اندر کتاب و سنت پر مبنی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد اپنی نگرانی میں رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد پر کسی ریاست کو استوار کیا ہو۔ کئی نبی اور رسول ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و بادشاہت دونوں چیزیں اکٹھے عطا کی، جیسا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لیکن یہ اعزاز صرف ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ نے خود اپنی دعوت کی بنیاد پر ایک مکمل ریاست ان کی بنیاد رکھی اور اسے اس انداز سے سنوارا، استوار کیا کہ آنے والی نسلیں آپ سے رہنمائی حاصل کریں، اسلامی ریاست کو صحیح خطوط پر چلا سکے۔ اس لحاظ سے ضرورت تھی کہ امت کی نگہبانی کے لیے، ریاست کے امور کی نگرانی کے لیے، اسلامی اسٹیٹ کے انتظامیہ کو سنبھالنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو سارے لوگوں کے نزدیک معتمد علیہ ہو، جس کی شخصیت کے بارے میں کسی کے اندر کوئی اختلاف کی رائے نہ ہو، کوئی جسارت نہ کر سکے کہ فلاں شخص کیا ہے، ایسا معتمد علیہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، فلاں کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، ایسے شخص کی ضرورت تھی۔ اس لیے ریاست کی تشکیل کے فوراً بعد اگر کوئی ایسا شخص ملک کی اقتدار کا مالک بن جائے جس کی ساخت کیا ہے، جس کی ذات کیا ہے، اختلافات سے بھری ہوئی ہو تو پھر، یا جس پر سارے لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں اسٹیٹ کی بنیادوں کو کمزور ہو جاتی اور جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اسلامی ریاست کی اسٹیٹ کی بنیادیں کمزور ہو جاتی۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی بشارت ارشاد فرما دیے، جن سے بات واضح ہو جاتی تھی کہ فلاں شخص نبی کائنات کے بعد آپ کی امت کی نگہبان ہوگا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شخص اس کے بارے میں کسی قسم کی اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھے گا۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سننے کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر پہلی اسلامی ریاست کی جو بنیاد رکھی تھی، اس کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جس کے بارے میں کوئی شخص دو رائے اختیار نہ رکھتا ہو، جس کی شخصیت کسی قسم کے اختلافات سے بری ہو، جس کی ذات متفق علیہ ہو،
جس کسی شخصیت عظیم کردار والی ہو اور کردار سار شخصیت ہو جس کے بارے میں دل میں کوئی اعتراض کا شک و شائبہ بھی موجود نہ ہو۔ مسلمان مومن کہلانے والا اس کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں مکمل طور پر ذہنی اتفاق رکھتا ہو، اس لیے کہ ایک تو یہ کئی صدیوں کے بعد ایسی ریاست قائم ہو گئی تھی جس کی بنیاد کسی بندے نے نہیں رکھی، خود اللہ رب العالمین نے رکھی تھی۔ اللہ کی رکھی ہوئی بنیاد اور جس کے لیے نظام کسی مخلوق کے فرد نے طے نہیں کیا تھا، بلکہ خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعے سے اس نظام کا طے کیا تھا۔ اور پھر یہ ریاست چار جانب سے دشمنوں سے گھیری ہوئی تھی، منافقوں کی صورت میں اندر بھی اور مخالف موجود تھے، حاسدوں کی صورت میں باہر بھی مخالف موجود تھے، منافقوں کی صورت میں اندر اور باہر دونوں طرف سے بلکہ چاروں طرف سے، اور پھر کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اے میرے حبیب، تیرے چاروں طرف منافق پھیلے ہوئے ہیں، اور خود مدینے میں بھی بڑے بڑے منافق موجود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اسلام تو لے کر آئے ہیں لیکن اسلام ان کے دل تک ابھی نہیں پہنچا ہے اور ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں بنے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی متنازع شخصیت جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو مسلمانوں کی اس ریاست کا سربراہ بن جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ آنے والے مسائل کو نہ صحیح طریقے سے حل کر سکتا تھا بلکہ مسائل میں الجھ جاتے تھے اور اس کا مسائل سے نکلنا محال ہو جاتا، اور وہ سلطنت جس کی بنیاد رحمت کائنات نے رب العالمین کی رہنمائی میں خود اپنے ہاتھ سے رکھی تھی، وہ ریاست تباہ ہو جاتی، جس کا خدشہ موجود تھا۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس ریاست کی فرما روائی کے لیے ایک ایسی شخصیت کو نامزد کیا، لفظ نامزد کر دیا، لیکن مسلمانوں سے انتخاب کا رائٹ نہیں چھینا، انتخاب کا حق نہیں چھینا، بلکہ اشارات فرما دیے، لیکن ان پر کسی کو اپنے پورے مسلمانوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے درمیان احترام اور عقیدت کے علاوہ کوئی اور جذبہ موجود نہیں تھا، اور ایسی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں صرف اور صرف ایک شخصیت تھی۔ بات یہ ہے کہ بات توجہ سننے کی ایسی ہے کہ ایسی شخصیت نبی کے تمام صحابہ میں صرف ایک تھی، دوسری کوئی نہیں تھی، اور وہ شخصیت یہ تھی جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے نام کو کبھی نبی کے نام کے ساتھ الگ نہیں سنا۔ سارے صحابہ کے درمیان اس شخصیت متفق علیہ تھی، اور وہ عظیم کردار سا شخصیت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ پورے صحابہ کے درمیان صدیق کے بارے میں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، اور ہر شخص کے بارے میں اختلاف موجود تھا۔ آج بات کو یاد کر کے جانا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہاشم کے آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے تھے، قبیلے قریش کے تھے، ان کے قبیلے کا نام بنو ہاشم تھا اور نبی کا اپنا قبیلہ تھا، پیارے نبی کے قبیلے کے فرد تھے، اس کے ایک حصہ تھے، اسلام کے بے باک سپاہی تھے، مسلمانوں کے مایہ ناز سپہ سالار کمانڈر تھے، نبی کے محبوب تھے، نبی کی پیاری محبوب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، پیارے نواسوں کے باپ تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں خود بنو ہاشم کے کچھ لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، خود اپنا قبیلہ نہیں مانتا تھا۔ قبیلہ تو بڑی بات ہے، قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ بھی نہیں مانتا تھا۔ نبی کے بعد برادری کے سردار نبی کے چچا تھے، اور وہ چچا کے نبی نے جن کو اپنا باپ کہا ان عباس عمی سنو ابی، یعنی عباس میرے چچا نہیں بلکہ میرے باپ ہیں۔
وہ عباس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ قیدی بنے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے گرفتار کیا تھا۔ سب کی مشکیں جب کسی گئیں، ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر ان کو ایک خیمے میں رکھا گیا تھا۔ ان میں سے عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رات کے اندھیرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے عشاء کی نماز کی امامت کرائی اور پھر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ لوگ امام کائنات کے صحابہ سونے کے لیے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے تو محسوس کرنے لگے کہ نبی کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کے دل پھٹ گئے، کیا معاملہ ہے کہ نبی کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کسی کی جرت نہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالی میں جا کر دستک دیں، جا کر سوال کریں۔ صدیق کے پاس پہنچے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی سے جا کر حال دریافت کر سکتا ہے، جائیے پوچھے کیا ماجرا ہے۔ صدیق اکبر خیمے پر دستک دیتے ہیں، اجازت ملتی ہے، پردہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اس طرح گر رہے ہیں جس طرح موسم برسات میں بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پوچھے بغیر اپنے آقا کو جب دیکھے تو رونے لگے، آپ بھی رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر میں اپنے چچا کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، جکڑا ہوا دیکھا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بندھا ہوا ہے، گرفتار حالت میں پڑا ہے، میرا جی بے قرار ہو جاتا ہے، میری آنکھوں سے چین رخصت ہو گیا۔ اس چچا سے اتنا پیار تھا کہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چچا جو تھے۔ پھر نبی نے کہا، ابو بکر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا کر بھیجا ہے، انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خون اور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ متاثر ہوتا ہے، دل جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج کے مالک تھے۔ لوگوں کو معمولی تکلیف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اتنا پیار تھا۔ اور اس چچا کو بھی نبی نے اپنا باپ قرار دیا تھا۔ اوروں کی بات چھوڑو، خود بنو ہاشم کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے قبیلے بنو ہاشم میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کوئی دوسری شخصیت موجود نہیں تھی۔ اور بڑی شخصیت عمر کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے اور یہ بڑے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کے سردار، ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، خود بنو ہاشم ماننے کے لیے تیار نہ تھے، یہ کیفیت تھی۔ اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امامت، حکومت، سلطنت، قیادت، سیادت تو بڑی بات ہے، صرف ایک معمولی سے باغ کا انتظام اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامات ان کے حوالے کیے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا کہ نبی فرمانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو انتظام حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک معمولی باغ کی قیادت سنبھالنے کے لیے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر بنو ہاشم میں دوسری بڑی شخصیت عباس رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جو 10 سال کے بڑے تھے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، بھائی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ سردار بنو ہاشم کے لوگ علی رضی اللہ عنہ کو ماننے تیار نہیں تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے کمانڈر تھے۔ ان کو علی رضی اللہ عنہ کو ان سے بے انتہا محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ شیعہ کی کتابوں میں شیخ مفید نے لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حسن رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے، ایک دن حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے،
اور ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے تھے، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کے بھائی تھے۔ اتنا پیار تھا، خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی معاملے میں ساتھ چھوڑ دیا۔ کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص اختلاف کی جرت نہ رکھتا ہو۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انصار کے سردار تھے، لیکن ان سے اوس قبیلہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کا جو اپنا خود کا قبیلہ تھا، خزرج والے تو مانتے تھے، لیکن دوسرے قبیلے والے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صدیق کے اکبر کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہ تھی جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو۔ کیوں اتفاق تھا؟ اس لیے خود صحابہ کہتے ہیں، ہم نے نبی سے جب بھی بات سنی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میرے ساتھ ابو بکر نے یہ کام کیا، میں نے ایسا کیا، میرے ساتھ ابو بکر نے ایسا کیا، میں سفر کیا، میرے ساتھ ابو بکر نے سفر کیا، میں بیٹھا، میرے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے، میں قیام کیا، میرے ساتھ ابو بکر نے قیام کیا، میں نے اور ابو بکر نے طعام تناول کیا، یعنی کھانا کھایا، میں چلا، میرے ساتھ ابو بکر چلا، میں بیٹھا، میرے ساتھ ابو بکر بیٹھا، میں قبول کیا، میرے ساتھ ابو بکر نے قبول کیا، میں نے بات کہی، میرے ساتھ ابو بکر نے بات کہی، یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا، سودے کی بات کی، اس نے کہا کہ گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر اس وقت موجود نہیں، فرمایا میرا گواہ ابو بکر ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، کہنے لگے ابو بکر تو موجود ہی نہیں ہے، اس کو گواہ کیسے بناتے ہیں؟ اس طرح بناتا ہوں کہ میری کہی ہوئی بات ابو بکر کبھی رد نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدیق کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اور رب کو یہ سنگت، یہ دوستی اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی، یہ جوڑا اتنا پسند آیا کہ جبرائیل امین آئے اور بتلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ تجھ کو اتنا پیار ہے، سن لے، تیرے مرنے کے بعد تیری خبر میں تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ تیرے ساتھ حشر کو جب اٹھایا جائے گا تو تیرے ساتھ سیدھے جانب کھڑے ہونے والا یہ ابو بکر ہوگا، اور قیامت کے دن جب آپ حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے تو آپ کے سیدھی جانب ابو بکر ہوں گے۔ اور نبیوں میں سب سے پہلے جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو ساری نبیوں کی امتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا تو وہ آپ کا ابو بکر ہوگا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساری کائنات جانتی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانتا ہے، جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا۔ یہ مقام صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے جب مرض الموت کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اذان دینے کے بعد جماعت کی امامت کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہوئے اور الصلاۃ کہا، آقا نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کا مجموعہ مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا ہے، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ نبی بیمار ہیں، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں کہ نبی اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ امامت کے لیے نہیں آ سکتے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ۔ دروازے کو کوئی جنبش نہیں ہوئی، سارے صحابہ کے دل ڈوب جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی ہمارے پاس نہ ہو، آج کیا ہو گیا ہے؟ وقت ہو چلا ہے، امام کائنات تشریف نہیں لا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، پھر اٹھ کر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر پہنچتے ہیں اور الصلاۃ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آگے اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کی سسکیاں آوازوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، چیخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں رحمت کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی ہے، جھک کے کہنے لگی میرے آقا، آپ کے صحابہ آپ کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے منتظر ہیں کہ مسجد نبوی کا صحن آہوں اور کراہوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چلا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ آ کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اٹھائیں اور لبوں کو جنبش دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی ابھی کی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جس بات کی آپ کی طرف وحی کی جاتی وہی بات کہتے ہیں۔ اللہ کے کہنے پر جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بولنے لگے۔ فرمایا اے عائشہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا اپنے امام کا انتظار ہے، تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرو ابا بکر فلیصل بالناس، کہ جاؤ کہو لوگوں کو کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کی امامت کرے، میرے بلال کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ اپنی امامت کے لیے کسی کو نامزد کیا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرو ابا بکر فلیصل بالناس، جاؤ ابو بکر کو جا کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ اور بات سننے کی ہے، اس دن کیا بنو ہاشم کے سردار موجود نہیں تھے؟ کیا نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے؟ کیا نبی کے چچا زاد بھائی بیٹے عقیل اور علی ابن طالب اور عبداللہ اور فضیل موجود نہیں تھے؟ کیا نبی کے داماد ذوالنورین اور علی موجود نہیں تھے؟ سب موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت کے مطابق کیا نبی کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے؟ سب موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر کہا کہ میرے نواسے پیچھے، میرا چچا پیچھے، میرے داماد پیچھے، اور آگے کھڑا ہوگا تو میرا ابو بکر کھڑا ہوگا۔ مرو ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ میرے ابو بکر کو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ آج ابو بکر کی امامت پر لڑتے ہو، لڑنا تھا تو اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں لڑا؟ اس دن اعتراض کرنا تھا تو اس دن کیوں نہیں کیا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے بولنے کی جسارت نہیں کی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بولے کہ آپ کی جگہ امامت کے لیے علی ہوگا، آپ کی جگہ امامت پہ حسن ہوگا یا حسین ہوگا یا عباس ہوگا۔ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی۔ بولی تو بولی تنہا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ قرآن کے الفاظ میں ہیں سارے مومنوں کی ماں، ام المومنین، جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ لہٰذا وہ کہتی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی ماں مانتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں مانتا، قرآن اسے مومن نہیں کہتا۔ فیصلے تو پہلے دن ہو گئے تھے۔ بولی تو بولی اما عائشہ رضی اللہ عنہا بولی، کہا اما عائشہ نے نہیں بولا بلکہ رب نے بلوایا، رب نے کہلوایا تاکہ مسئلہ پکا ہو جائے، مسئلہ کیا ہے حل ہو جائے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ دیجئے، کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دیجئے۔ ابو بکر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ نبی نے نکاح اٹھائی، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابا بکر ان یومہم غیر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جاؤ مرو ابا بکر فلیصل بالناس، جاؤ کھڑے کہو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ پھر ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ادب کے انداز میں کہتی ہیں مائی عائشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے گنجائش نہیں بنتی۔ اب ذرا پہلی بات کو یاد کرنا، کسی پر اتفاق نہیں تھا۔ نبی نے یہ الفاظ اس دن کہے جس دن ابو بکر کی امامت کا فیصلہ کیا تھا، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عرش والے اور فرش والے کا اتفاق اگر ہے تو صرف ابو بکر پر ہے اور کسی دوسرے پر اتفاق نہیں۔ عرش والے کا بھی اتفاق، فرش والے کا بھی اتفاق ہے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ مصلی پر کھڑے ہوں اور امامت کرائے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، حکم ہوا۔ بلال جو آج کونین کا تاجدار خود حکم دے رہا ہے کہ میرے ساتھی پیچھے ہوں گے، میرا ابو بکر آگے ہوگا، اور ابو بکر کو کہو کہ امامت کرائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اوپر سے جبرائیل امین آئے، کہا اے میرے اللہ کے محبوب اٹھو، اپنی آنکھوں سے اپنے سادات صحابہ کا پیچھے کھڑے ہونا اور ابو بکر کا آگے کھڑا ہونا دیکھ لو۔ دیکھو تو صحیح، جو تیرے رب کے حکم سے پیچھے، وہ ابو بکر سے پیچھے نہیں رہا، اسلام سے پیچھے رہ گیا۔ اٹھے تو نبی نے وضو کیا اور اٹھنے کے بعد کہا سہارا دو، سہارا دے کر کھڑا کیا گیا، اپنے دروازے کو کھولا، اور حدیث کے الفاظ میں ہے حجر عائشہ کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، اور سہارا دے کر جب کھڑا کیا گیا، دروازہ کھلا تو ساری مسجد میں صحابہ کرام کی خوشبو، خانی مسجد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیل گئی تھی، جس سے صحابہ اکرام محسوس کرنے لگے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ راستہ معطر ہو جاتا، وہ نبی کہ جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے۔ میرے آقا جس کے بارے میں کسی نے کہا ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، یعنی پیروں کے قدموں کے نشان کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے جانے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحن مسجد یعنی مسجد نبوی، صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، عمر بھی پیچھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی پیچھے، سعد بن ابی وقاص بھی پیچھے، اپنی پھوپھی کا بیٹا زبیر بھی پیچھے، اور وہ طلحہ کے بھی پیچھے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدا کا ابی و امی، ساری کائنات کے ماں باپ مجھ پر قربان اور میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ وہ طلحہ بھی پیچھے کھڑا ہے، اور اپنے چچا عباس، اپنے داماد عثمان و علی پیچھے، اور آپ کے چہیتے لخت جگر حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے سب کے سب پیچھے ہیں، اور صدیقہ کا باپ، یار غار کا ساتھی، حوض کوثر کا ساتھی، نبی کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑائی کہ وہ آگے کھڑا ہے۔ صحابہ کو خوشبو سے پتہ چل گیا، اور پھر خوشبو ابو بکر تک پہنچی۔ صفوں کو چیرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، ابو بکر محسوس کرتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سے اشارہ دیا، ابو بکر کے کندھے پر رکھ دیا، فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اپنی آنکھوں سے تیری امامت دیکھنے آیا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اپنے ہاتھ سے کھڑا رکھا اور کہا کھڑے رہو، قول سے بھی ثابت کیا، اور ابو بکر اپنے فعل سے بھی ثابت کیا۔ ابو بکر امام ہیں، اتفاق اگر ہو سکتا تھا تو ایسی شخصیت سے ہی ہو سکتا تھا جس کا نام ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آتا تھا، لوگ جس کا احترام و عزت کرتے تھے، جس کے بارے میں اختلاف کی کوئی جرت اور جسارت نہ کرتا تھا۔ پھر تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ، دن و رات کی گردش نے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کتنا اعلیٰ اور مومنوں کا انتخاب کتنا عمدہ تھا۔ ادھر سرور کائنات کی وفات ہوئی، ادھر فتنوں نے آنکھیں کھولی۔ مدعین نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اس کا فتنہ، اور فتنے کوہستان میں مرتدین کا فتنہ یعنی دین سے پھر جانے کا فتنہ، دین بدل جانے کا فتنہ۔ بڑے بڑوں کے جگر پانی ہو گئے،
لرز اٹھے، بڑے بڑے سورما دلاور شجاع بہادر گھبرا گئے، لیکن ابو بکر کمزور آدمی کوہ ہمالیہ سے زیادہ استقامت کے ساتھ تنہا کھڑا ہے۔ کہا جاؤ لشکر اسامہ کو حکم دو کہ تجھے حبیب کبریا نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روانہ کیا تھا وہاں روانہ ہو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شجاع بہادر آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ فتنوں نے آنکھیں کھولی ہیں اور ہمارے پاس یہی فوج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فوج نہیں ہے، اس کو روانہ کر رہے ہو تو پھر دارالخلافہ کو کون دیکھے گا، مدینے کو کون سنبھالے گا؟ آنکھ اٹھائی، کہا کعبے کے رب کی قسم، جس جھنڈے کو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا کیا ہوا جھنڈا ابو بکر نیچے نہیں کر سکتا، تم کہاں، مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ دارالخلافہ ننگا ہو جائے گا، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں واللہ لو جرت الکلاب بارجل امہات المؤمنین، کہ کعبے کے رب کی قسم میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میری بیٹی بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہے، امت کی ماں بھی ہے، اس کے دامن کو اگر کوئی کتا گھسیٹتا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہے، وہ پیچھے رہ جائے اور یہ گوارا کر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قافلے کو جانے کا حکم دیا ہے اس کو روکنا مجھے پسند نہیں ہے، لہذا مدینے کا دفاع ابو بکر تنہا کرے گا۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے دنیا کی کوئی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتی۔ زکوٰۃ کے مانعین نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ تلواروں کو بے نیام کر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس کس کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ سب کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو؟ ہاتھ اٹھایا اور فاروق کے سینے پر تھپڑ مارا، کہا جبار فی الجاہلیہ و جبان فی الاسلام، کہ جاہلیت میں جو جبار تھا، ظالم تھا، اور اسلام نے وہ بزدل ہو چکا ہے، اسلام نے وہ بزدلی کو بتا رہا ہے، جاہلیت کا بہادر اسلام نے بزدلی کی بات کرتا ہے۔ جاؤ ابو بکر کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی ہو جائے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، جاؤ لشکر کشی کرو۔ خالد بن ولید کو کہا کہ مجھے تب تک چین نہیں آ سکتا جب تک یہ نبوت کا ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے والے مسلمہ کذاب کی لاش کو میں اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لوں یا کتوں کے سامنے نہ ڈال دیا جائے، جاؤ اس کی گردن کو کاٹ کر لاؤ تاکہ ابو بکر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، دنیا کا کوئی شخص میرے آقا کی نبوت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ ابو بکر تھے، 1 سال نہ گزرا تھا، ابھی ان معرکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ کوہستان کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے دین بدل چکے ہیں، مدینے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ابو بکر مسکرائے، صحابہ پریشان ہوئے، کہا ابو بکر کیا ماجرا ہے، مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مدینے تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا اور ان کی بستی پہ حملہ ہوگا، میں خود لشکر کی قیادت کروں گا۔ اور جس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی نعش مبارک اس گھر میں رکھی ہوئی تھی تو فاروق جیسا جری انسان، بہادر انسان روتا ہوا آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بڑے بڑے بہادر بزدل ہو گئے تھے، آپ کمزور بہادروں کے بہادر بن گئے تھے، اس لیے بہادر بن گئے تھے کہ آپ نے اس ہستی کی تربیت پائی، اس ہستی نے آپ کی کردار سازی کی جس بہادر انسان کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، آپ نے اس شخصیت کی تربیت حاصل کی۔ آپ کے بعد کون ہے جو فتنوں کا مقابلہ اس بے جگری سے کرے جس بے جگری سے آپ نے کیا؟ یہ وہی متفق علیہ شخصیت تھی کہ ثقیف بنو ساعدہ میں
جب آپ کا نام امامت کے لیے پیش کیا گیا تو علی مرتضیٰ نے کہا لوگ ابو بکر کا نام آنے کے بعد اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں پھولوں پر ٹوٹ پڑتی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اپنا خلیفہ بنانے کے لیے آئے تھے، وہ بھی اس طرح لپکتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے کہ خود سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کے درمیان روندے گئے۔ کسی کو ابو بکر کے ہاتھ بڑھ جانے کے بعد خبر نہ رہی کہ کس شخصیت کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آیا، سارے کے سارے صحابہ، اوس و خزرج کے قبیلے، بنو ہاشم کا قبیلہ، سارے کے سارے قبیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ وہ متفق علیہ شخصیت تھی جس نے جب امام اقتدار سنبھالا تو ہر طرف سے فتنے سر اٹھائے، اور جب اس نے نگاہ اٹھائی تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ جس قدر فتنوں کو سرکوبی بوڑھے ابو بکر نے کی، کسی دوسرے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ لہذا الغرض باتیں بہت ہیں، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ یہ وہ متفق علیہ شخصیت تھی جن کے بارے میں آپ کے سامنے چنندہ چند باتیں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیرت صحابہ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے اور پھر اپنے ایمان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔